کہ حدیث کا ایک حصہ ہے جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، یعنی نماز زمین پر کہیں بھی پڑھ سکتے ہو. اب یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ پر جانا ہے. ابھی اس پر یاد آیا، ابھی چل رہی ہے ہمارے یہاں جب سے یہ کووڈ کی مصیبت آئی تب سے ہم نے اپنے یہاں پچھلے سال اگلے ہی ہفتے سے جمعہ کی نماز آن لائن ہماری ہوئی تھی، شاید دنیا میں سب سے پہلے. اب تو وہ بہت سی جگہوں سے آ گئی بات. اس کے بعد پھر پورا مہینہ گزرنے کے بعد عید آئی تھی پچھلے سال. تو جب عید آئی تھی تو پھر مولانا سلمان صاحب کی طرف سے معلوم ہوا کہ انہوں نے عید کی نماز پڑھائی. پھر شیخ غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں لیکچر دیا کہ آن لائن نماز مخصوص حالات کے اندر جو ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز تو آن لائن نماز ہونی چاہیے. ابھی پھر انہوں نے دعا کے لیے ایک نماز کرائی. وہ نماز بھی آن لائن. انہوں نے کہا مولانا خالد رشید فرنگی محلی جو لکھنؤ کے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے بڑا، تو انہوں نے آن لائن نماز کرائی. یہ ابھی پہلی مرتبہ ہوا، یہ ابھی اعلان ہوا، ابھی 27 تاریخ کو ہوئی. اور آئرلینڈ کا جو اسلامک سینٹر ہے ان کا فتویٰ آیا، بلکہ ان کے جو گرینڈ مفتی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے شروع میں جیسی میرے سامنے بات آئی تھی تو مجھے یہی محسوس ہوا کہ غلط ہے، لیکن پھر انہوں نے بہت لمبا 10-12 پیج کا وہ لکھا ہے. انہوں نے اپنا جو فیصلہ لکھا ہے وہ ساری دنیا کو بھیجا ہے کہ یہ غیر معمولی حالات میں نہ صرف یہ کہ ہونا چاہیے بلکہ ضروری ہے کہ یہ ایسے کیا جائے تاکہ اسلام کی اجتماعیت باقی رہے. اور پھر USA میں اور ساؤتھ افریقہ میں چند جگہ پر شروع ہو گئی. یہ سب باتیں جو ہے اپنی جگہ. اب سوال آتے ہیں سب وہ پھر حج بھی آپ اس سے کر لیجیے، آتے رہتے ہیں ہمارے پاس، اس پہ آتے رہتے ہیں کامنٹس آتے رہتے ہیں تراویح اور جمعے کی نماز کے جو لوگوں کے آتے ہیں. حج بھی شروع کرا دو آن لائن، اور آن لائن ہی عمرہ بھی کرا دیا کرو. اب ان کی بیچاروں کی، سوال کرنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتا. حج اور عمرہ پلیس اسپیسیفک ہے. آپ اپنے گھر میں نہیں کر سکتے حج یا عمرہ. اسے کووڈ کو جانے دیجیے، آن لائن جانے دیجیے. نارمل حالات میں آپ اپنے گھر میں نہیں کر سکتے، دنیا میں کسی اور جگہ جا کر نہیں کر سکتے. وہ پلیس اسپیسیفک ہے، وہ ایک خاص جگہ سے متعلق ہے. اگر وہاں نہیں جا سکتے تو نہیں جا سکتے، بات ختم ہو گئی. نماز پوری زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے لیے پوری زمین مسجد کر دی گئی. مقصد یہ تھا کہ اپنے گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہو، بازار میں پڑھ سکتے ہو، کسی ملک میں ہو پڑھ سکتے ہو، کسی جگہ ہو، ہر جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہو. وہاں دریا میں ہو، کشتی میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو. تو پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا. تو یہ پلیس اسپیسیفک نہیں ہے نماز، وہ پلیس اسپیسیفک ہے. تو جب اس لیے ان دونوں کے کمپیریزن کا سوال ہی نہیں، وہ سوال بڑا کم سمجھ کا ہے کہ صاحب وہ عمرہ بھی کرا دیا ہوتا، عمرہ اور حج بھی کرا دیتے آن لائن. تو اس لیے کہ وہ تو وہاں جانے سے ہوگا، اور یہ ہر جگہ ہوتی ہے نماز. اچھا، کم ڈرنے کی بھی ذرا سا بات ملاحظہ کر لیں کہ وہاں تراویح میں مسجد بھری نہیں ہے، سب پیکڈ. سامنے کے دروازے میں تالے لگے ہیں، پیچھے ایک دروازہ کھلا ہے، وہاں سے سب لوگ آ رہے ہیں اور سب پیک تراویح پڑھ رہے ہیں. اب وہ جتنے بھی آخر تک تو ذرا سا کم ہو جاتے ہیں لوگ، شروع میں بہت زیادہ تھے، اب کچھ کم ہو گئے. اس سے خوف کدھر گیا بھائی؟ ارے خود اپنے آپ کو مار رہے ہو، کیوں جا رہے ہیں آپ؟ پتہ نہیں رمضان کا مہینہ ہے، تراویح بڑی ضروری ہے اس لیے جا رہے ہیں. وہ میں اس کو فیور کرتا ہوں، اور وہ آپ نے سنا ہوگا، اور وہ فتویٰ بالکل درست ہے جو فتوے آئے ہیں کہ حرام ہے. یہ بھیڑ لگا کر اکٹھا ہونا نمازوں کے لیے حرام ہے. تو نمازیں کیا ہوئی پھر؟ کیسا رمضان، کیسی تراویح؟ جہاں آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور جہاں دوسروں کی جانوں کے پیچھے پڑے ہوئے دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، وہ حرام ہے نمازیں آپ کی. اور سب مسجدوں میں پیچھے سے انٹری چل رہی ہے، اور سب خوب جیم پیک جو ہے وہ روز بلا ناغہ بھیڑ چل رہی ہے وہاں پر. اللہ نے ایک متبادل دیا، ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کا ایک یوز سامنے ایک تقریباً 1 سال سے آیا. اسے بہت سے علماء ویریفائی کر چکے، ہلکے ہلکے کرتے جا رہے ہیں. اس کو مولانا سلمان ندوی صاحب نے ویریفائی کیا کہ آن لائن نماز ہو سکتی ہے. انہوں نے خود پڑھائی پچھلے سال عید کی. انہوں نے اس کو ویریفائی کیا. ابھی انہوں نے اجتماعی نماز کرائی دعا کے لیے، لیکن تھی تو نماز. مولانا خالد رشید فرنگی محلی
انہوں نے کرائی. جاوید احمد غامدی صاحب نے بہت ڈیٹیل سے تفصیل کے ساتھ میں ثبوتوں کے ساتھ میں بتایا کہ کیوں مخصوص حالات میں، عام دنوں میں نہیں، کیوں مخصوص حالات کے اندر آن لائن نماز جو ہے وہ جائز ہے. پھر آئرلینڈ کی اسلامک کونسل آف آئرلینڈ ہے، وہاں ان کے جو مفتی ہیں گرینڈ مفتی، انہوں نے پہلے خبریں پہنچی تھیں تو انہوں نے کہا نہیں آن لائن تو نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد ان کا آیا کہ میں نے اس کے اوپر بہت غور کیا، اور ان کا 12 پیج کا ان کا فتویٰ ہے جس میں بڑے ثبوت انہوں نے دیے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے اور بالکل درست ہے اور ہونی چاہیے آن لائن نماز. اور میں نے خود کہا تھا کہ نہیں، لیکن جب یہ حالات لگاتار چل رہے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، اور اس میں ثبوت دیے انہوں نے کہ کیوں. ساؤتھ افریقہ کے اندر بہت سی مسجدوں میں ہونے لگی، یو ایس اے کے اندر بہت سی مسجدوں میں ہونے لگی، اب بڑھتے جا رہے ہیں. تو جب اللہ نے ایک راستہ کھولا ہے، ایک جائز ایک راستہ ایسا ہے کہ جو ایک مخصوص حالات کے لیے ہے، اور ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے بعد، تو تراویح کی نماز کے لیے اتنی بڑی تعداد میں کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ جمعے کی نماز فرض ہے، وہ بھی ایک اپنی جگہ پر ذرا ذہن کے اندر آئے تو آپ بیٹھے میں یہاں پر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، لیکن جو تراویح کی نماز فرض نہیں ہے. خوف کیسا ہے؟ یہ خوف بھی ہے، روز میتیں جاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں قبرستان میں، اور وہ بھیڑ لگا کر وہاں دوسروں کو مارنے اور خود مرنے بھی جا رہے ہیں. کیا ابھی عقل نہیں آئی وہاں سے جو شروع ہوا تھا تبلیغی جماعت کے اجتماع سے، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر مسجد میں دین کے لیے آئے ہیں، یہاں کوئی نہیں مر سکتا، اور پھر وہاں سے مرنے شروع ہو گئے لوگ، موتیں آنے لگی. وہ تو چھوٹے سے لیول کی بات تھی، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی. تو یہ تو خوب اچھے طریقے سے دنیا کے سامنے آ چکا. یہ سزا سب کے لیے ہے پوری دنیا کے اندر، مسجد جانے والوں کے لیے بھی ہے اور مندر جانے والوں کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے. ایسا نہیں کہ مسجد جانے والے بچ جائیں گے، وہاں مندر والے بھی تو یہ کہتے ہیں کہ مندر میں آئیں گے تو کیسے مر جائیں گے، وہ تو مسجد والے مر رہے تھے اور پھر ان کی وجہ سے مرنے لگے، انہی میں سے مرنے لگے، اور ان کے بڑے بڑے گرو مرنے لگے. پہلے تو اپنی سوچ کو ٹھیک کریں، وہ علماء ٹھیک کریں جو صرف اب اس لیے رک گئے ہیں ساری دلیلیں سننے کے بعد کہ کہیں ہمارا نمبر بعد میں آیا تو ہمیں ماننا پڑ رہا ہے بات کو، تو ہم کیسے لوگوں سے کہہ دیں. وہ غور کریں اس بات پر، تمام امت کی ذمہ داری ہے ان کے کندھوں پہ، وہ غور نہیں کر رہے ہیں، یا اگر ان کی سمجھ میں آ گیا ہے وہ زبانیں نہیں کھول رہے ہیں. جب مسجد کے دروازے کھلے نہ ہوں اور بند کر دیے جائیں اور 5 لوگوں میں نماز ہو رہی ہو، کتنے زمانے سے جامع مسجد میں 5 لوگوں کی نماز، اس لیے کہ باقی مسجدوں میں تو پیچھے سے لوگ گھس آتے ہیں، جامع مسجد جو ہے اس کے اوپر فوکس رہتا ہے ان ایڈمنسٹریشن کا، تو وہاں پر 5 کی پابندی چلتی رہی، 5 آدمیوں کا نماز جمعہ. یہ نئی چیز نہیں ہے آن لائن، یہ مخصوص حالات کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، نئی چیز نہیں ہے. جیسے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوا آواز دور پہنچانے کے لیے، نئی چیز نہیں تھی، وہ بھی ایک ٹیکنالوجی کا استعمال درمیان میں ہوا تھا. نئی چیز یہ ہے کہ 5 لوگوں میں جمعہ کر دیا. اگر ایسے حالات ہوں کہ اس سے زیادہ لوگ ہونے ممکن نہیں ہے تو ظہر پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نہیں، بہت سے موقعوں کے اوپر ایسا کیا کہ جب جمعہ ہونا ممکن نہیں تھا، بارش کی وجہ سے کسی وجہ سے لوگ اپنی اپنی نماز پڑھ لیں ظہر. آپ ظہر پڑھیں گے، آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے 5 لوگوں، تو یہ اجتہاد تو کر رہے ہیں بیٹھے. جو چیز منع ہے، جو نہیں کی جا سکتی، یہ دین بدل رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال دین بدلنا نہیں ہے، 5 لوگوں میں جمعہ کرنا جو ہے دین بدلنا ہے. اگر ایڈمنسٹریشن اجازت نہیں دے رہا تو ظہر کی نماز پڑھیے، وہاں ڈریے مسجد ہاتھ سے نہیں نکل جائے. قبضے، بہت ہی طرح طرح کی سیاستیں ہوتی ہیں کہ ہمارا گروپ جو ہے اس کی نماز نہیں ہو رہی، اس لیے جمعے کی نماز ادا کریں گے. وہاں ان کی نہ جمعے کی ہو رہی ہے نہ ظہر کی ہو رہی ہے. وہ خطبہ دیتے ہیں، جمعہ ہوتا ہے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو پھر ظہر بھی نہیں ہوئی نا، ظہر ہی پڑھ لی ہوتی، نہ ظہر ہوئی نہ جمعہ ہوا. پہلی چیز تو یہ کہ یہ بند کیجئے. بڑے اجتماع پیک ہونے کے بعد، چاہے وہ دین کے نام کے اوپر آپ اکٹھے ہو تو یہاں بھی تھوڑے سے فاصلے سے رکھ کر جیسے بیٹھے ہیں ویسے کھڑے ہوا کریں. میں تو خوف کی بات کہہ رہا تھا، کیسا خوف، لیکن ہے بہرحال خوف. وہ خوف باتوں میں جھلک رہا ہے، وہ ٹیلی فون سے آ رہا ہے، وہ میرے پاس میل میں آ رہا ہے.
وہ ڈپریشن جو لوگوں کو ہیں وہ چلے آ رہے ہیں. کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ اچھا ہم پہلے خوف کی بات کریں. آج ایک اور میت، پھر ایک اور جنازہ، آج ایک اور جنازہ، ارے وہ بھی گزر گئے. کتنے جاننے والے روز گزر رہے ہیں، اتنا تو کبھی نہیں ہوا. اپنے مرنے کا خوف ہے. قرآن نے کہا نہیں، یہ احتیاطیں ضروری ہیں کہ آپ نہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں نہ دوسروں کو ہلاکت میں ڈالیں. یہ احتیاطیں تو ضروری ہیں. لیکن جہاں تک مرنے کے خوف کا تعلق ہے، قرآن نے کہا ان سے کہہ دو جو یہودی نہیں کہا ہے، قل یا ایھا الذین ہادو، اے وہ لوگوں جو یہودیوں کی صفت کے ہو. یہود کے لیے لفظ یہود ہوتا ہے، ہادو نہیں ہوتا. یہ ایک صفت کے طور پر استعمال کیا. اے وہ لوگوں جو یہودیوں کی صفت پہ، قل یا ایھا الذین ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، باقی لوگوں کے مقابلے میں تم ہو نظر اللہ کے بڑے محبوب. فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. بات اس کی نہیں موت سے ڈرو مت. ایک نیوٹرل ہوتا ہے، نہیں ڈرتے. ایک تمنا کرنا ہوتا ہے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اللہ والے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر تمہیں یہ زوم ہے کہ اللہ کے محبوب ہو تم. ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، کبھی نہیں کریں گے. کبھی ان کے دلوں میں یہ تمنا نہیں پیدا ہو سکتی، اس لیے کہ جانتے ہیں بھیجا کیا ہے، آگے کیا بھیجا ہے. جب پہنچیں گے تو وہاں پر کیا جوتے پڑیں گے، وہاں پر کیا بھگتنا پڑے گا، کیا سزائیں میں. بھلا یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، اپنے ہاتھوں کی کمائی جانتے ہیں بھیج چکے. واللہ علیم بالظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے. یہ تو ایمان کی کمی ہے، مرنے سے ڈرنا. اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں، احتیاط کریں. مرنے سے ڈرنا ایمان کی کمی ہے. پہلے تو اپنے اپنے طرح ایمانوں کو درست کیجیے، ریوائز کیجیے، سوچیے بیٹھ کر. خالی خطبہ سن کر مت جانا، اس پر وقت دیجیے الگ اور غور کیجیے. جب یہ خوف آتا ہے کہ مر جانے کا خوف آتا ہے تو کہیں ایمان کے اندر کمی ہے. ایمان والوں کی تو تمنا موت ہوتی ہے جو سچ مچ صحیح ایمان ہوتا ہے، نیوٹرل بھی نہیں ہوتے. خوف نہیں کہ خوف نہیں بلکہ تمنا. یہ الگ بات ہے کہ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے، بچانا، ڈیفنس کرنا ہر حالت میں ضروری ہوگا. لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں موت آ جاتی. ان کی تو یہ تمنا ہوا کرتی ہے. تو پہلے تو بیٹھ کر اس کو انالائز کیجیے کہ موت سے کتنا ڈرتے ہیں اور کیوں ڈرتے ہیں. بچ جائیں گے جس وقت اگر آ گیا تو بچ جائیں گے. کتنا ہی ڈرتے رہے آپ، تھر تھر کانپ رہے ہو تو بھی وہاں پر موت جو ہے، اگر یہ اس وائرس کی موت کی بات ہے تو یہ گھر میں گونوں کے اندر گھس کر بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ رہا ہے جن کے یہاں بہت احتیاطیں ہیں. تو یہ جا کے پکڑ لے گا. تو جب بچ نہیں سکتے تو کس چیز سے ڈر رہے ہیں پھر؟ یہ تو اور خوف نکل جانا چاہیے. اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جب موت اللہ نے رکھی ہے تو پھر اس سے بچ کر نہیں جا سکیں گے. تو جتنی زندگی ہے وہ ایسی ہو جائے کہ خوشی خوشی چلے جائیں اللہ کے پاس. چاہے وہ وقت کل ہو آپ میں سے کسی کا، چاہے آج ہو، اور چاہے ابھی زندگی بہت باقی ہو. کسی کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں معلوم اس سمے. ایسی زندگی، اس کو دیکھیے کہ زندگی ایسی ہو جائے کہ یہ ڈر نہیں لگے کہ لے کر کیا جائیں گے. موت تو چھوڑے گی نہیں جو اللہ کی طرف سے طے. اس وقت وہ آپ جتنی بھی احتیاطیں کر لیں اور جہاں کہیں بھی چھپ جائے وہاں پہ جا کر گھیر لے گی، وہاں پہنچ جائے گی اور وہاں جا کر پکڑ لے گی. تو اصل چیز یہ تیاری ہے، اور یہ تیاری آپ کی جتنی حقیقی طور پر بڑھتی چلی جائے گی اتنا خوف کم ہوتا چلا جائے گا. کہا قرآن نے، جیسے میں نے بتایا کہ فمن آمن واصلح، اس نے اصلاح کی اپنی. خالی یہ ایمان لفظ نہیں ہوا، اور دوسروں کی اصلاح کی. جس نے تقوی اختیار کیا اور پھر اصلاح بھی ساتھ میں کی. یہ ساتھ میں، یہ خالی نہیں کہ اپنی نمازیں بڑھا دی خالی. اس نے اصلاح کا کام کیا، اپنی زندگی کی بھی اصلاح اور دوسروں کو بھی اصلاح. ان کی زندگی سے خوف ختم ہو جائے گا، ان کی زندگی سے غم ختم ہو جائے گا. خوف اور غم